السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑا شر خیر نہ بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیت نمبر 48 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت نمبر 49 سے سٹارٹ کریں گے اور 52 تک پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لکل امۃ اجل، اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ قل ارأيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون، ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون، ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ ٹرانسلیشن: قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے نفع اور نہ نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ لکل امۃ اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، فلا یستأخرون ساعة، تو نہیں تاخیر کی جاتی ایک گھڑی، ولا یستقدمون، اور نہ اس میں جلدی کی جاتی ہے۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے بنا دیکھو تم، ان اتاکم، اگر آ جائے تمہارے پاس، عذابہ، اس کا عذاب، بیاتن، رات کو، او نہارن، یا دن کو، ماذا یستعجل منہ المجرمون، بھلا کس بات کی جلدی کریں گے اس سے گناہ گار۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب وہ واقع ہو جائے گا تو تم ایمان لاؤ گے ساتھ اس کے۔ الآن، کہا جائے گا کہ اب ایمان لائے ہو۔ وقد کنتم به تستعجلون، اور تحقیق تھے تم اس کے ساتھ جلدی مچاتے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، ذوقوا عذاب الخلد، چکھو عذاب ہمیشہ رہنے کا، هل تجزون، نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے، الا بما کنتم تکسبون، مگر اس سے جو کچھ تھے تم کماتے۔ تفسیر آیت نمبر 49 سے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے نہیں میں اختیار رکھتا اپنی جان کے لیے نفع اور نہ نقصان کا مگر جتنا اللہ چاہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے لیسن میں ہم پڑھ چکے کہ وہ لوگ بہت ڈٹائی کے ساتھ کیا کہتے ہیں کہ جن وعدوں سے تم ہمیں ڈراتے ہو، جو پہلے واقعات سنا کر ہمیں آگاہی دیتے ہو، تو وہ وعدہ کب ہمارے سامنے آئے گا؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو اس کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ ان کے جواب میں جو مشرکین مکہ ہیں، مشرکین کے مکہ کے سردار ہیں، قریش مکہ ہیں، ان کو جواب دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، البتہ جتنا اللہ مجھے اختیار دیں اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔
اپنی جان کو بھی کسی نہ نقصان سے بچا سکتا ہوں نہ کچھ نفع پہنچا سکتا ہوں۔ جیسا کہ عام روٹین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کا قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ انبیاء بھی اتنا ہی کر سکتے ہیں جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اختیار دیں۔ جیسا کہ ایک اور مقام پہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلاتے ہیں کہ اے لوگوں، اگر میں غیب جانتا ہوتا لستکثرت من الخیر، کہ میں بہت ساری بلائیاں اکٹھی کر لیتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، وما مسنی السوء، مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ اور یاد رہے کہ بہت سارے ایسے مواقع تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، انجانے میں ان کو نقصان پہنچا دیا گیا۔ اگر غیب جانتے ہوتے یا کسی چیز کا اختیار رکھتے تو یقیناً اس دکھ، اس مصیبت پریشانی سے نکل آتے، یا پھر ان کو وہ مصیبت پریشانی پہنچتی ہی نہ۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں، یا ان کے منہ بولے معجزات ان کو فوراً دکھا دیے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جو رسالت، جو منصب آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس کو جوں کا توں پہنچا دینا، اللہ کی وحدانیت کو بلند کرنا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اختیار رکھتے تو خود بھی مصیبت سے نکل جاتے اور اپنے پیاروں کو بھی مصیبت سے دور رکھتے، اپنے گھر والوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ بہت سارے صحابہ کرام تھے جو مصیبت میں مبتلا تھے اور دشمن کے ظلم و ستم کا شکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھتے لیکن کچھ اختیار نہ رکھتے، اور دور سے ہی دیکھ کر صبر کی تلقین کرتے اور ساتھ جنت کی خوشخبری سناتے، اے لوگوں صبر کرو، یقیناً تمہارا وعدہ جنت ہے۔ جیسا کہ فرماتے اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا وعدہ جنت ہے۔ اتنا زیادہ ظلم و ستم مکہ کے مشرکین ڈاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عاجز اور کچھ نہ کر کے بہت غمزدہ ہوتے، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کر سکتے کوشش کے ساتھ مصیبت پریشانی دور کرتے لوگوں کی۔ جیسا کہ بہت سارے غلام تھے جن کو کوشش کر کے ان کے مالکوں سے آزاد کروایا، اور بہت مہنگے داموں ان کو آزادی دلوائی، جیسا کہ سرفرست سیدنا سلمان فارسی اور بھی بہت سارے صحابہ کرام، اور اپنے صحابہ کرام کے سامنے ان کے بارے میں مطالبہ کرتے کہ یہ فلاں صحابی، یہ فلاں آپ کا ساتھی مصیبت میں مبتلا ہے، ان کو آزادی دلائی جائے، اور اس کے لیے آپ لوگ محنت کریں، اپنی جان اور مال لگائیں۔ اور پھر یہی وجہ ہے کہ بہت سارے صحابہ کرام اپنی جان اور مال لگا کر ایسے جو قیدی صحابی تھے ان کو نجات دلاتے۔ بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جن کو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مالی تعاون سے رہائی دلائی، ان کو مشرکین کی قید سے نجات دلائی۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔
اس وقت سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے اور عذابات کا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس بات کی جلدی نہ کرو تمہارے عذاب کا یا تمہارے موت کا وقت مقرر ہے۔ اور یاد رکھو اذا جاء اجلہم، جب وہ وقت آ جائے گا فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر اس گھڑی وہ جو وقت آ جائے گا اس کو نہ آگے کیا جائے گا ایک گھڑی اور نہ ہی اس کو پیچھے کیا جائے گا۔ عین اسی وقت جو وقت مقرر ہے وہ تمہارے اوپر موت یا عذاب کی گھڑی آن پڑے گی، تو تم اس فکر میں نہ رہو کہ وہ آئے گی کب، وہ اپنے وقت مقرر پہ آ ہی جائے گی۔ لیکن جو اصل میں تمہیں فکر کرنی چاہیے وہ اپنے اعمال کی ہے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں، تم اتنی ڈٹائی کے ساتھ اللہ کا عذاب مانگ رہے ہو، اس وعدے کو کہہ رہے ہو کہ لے آؤ ہمارے سامنے، تو وہ تو وقت آن پڑے گا جو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں تمہیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے۔ ابھی تو تھوڑا سا ادھر ہم رک کر اگر سوچیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، نہ کسی نفع کا نہ کسی نقصان کا، یعنی نہ تو کوئی نفع خود سے حاصل کر سکتے ہیں اور نہ کوئی نقصان سے خود کو بچا سکتے ہیں، تو پھر آج کے جو بہت پیر بنے پھر رہے ہیں، کون سی سرکاریں ہیں، وہ کس طرح اللہ کے حکم کے آگے کچھ کر سکتے ہیں؟ جس طرح کہ آج ہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو عقیدے کے گندے ہیں، نہایت ہی خستہ حالت، لیکن وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے پہ قادر بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، ان کی حاجت روائی کرنے پہ قادر بنے ہوئے ہیں، ان کو اولاد دینے پہ قادر بنے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کے نورینہ اولاد دینے پہ خود کو کہتے ہیں کہ ہم نورینہ اولاد دینے پہ قادر ہیں۔ اور یاد رہے کہ ایسے جو اڈے ہیں شرک کے اڈے، اور ساتھ ہی وہ زنا کے بھی اڈے ہیں۔ اگر ایسے اڈوں پہ عورتوں کی پابندی لگ جائے تو ایسی رونقیں نظر نہیں آئیں گی۔ ایسے جو شرک کے اڈے ہیں وہ یقیناً ختم ہو کر رہ جائیں گے۔ وہاں رونقیں بخشنے والے کون لوگ ہیں؟ جو مخلوط ماحول ہے۔ تو ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ چیز دن بدن بڑھتی ہی نظر آ رہی ہے۔ ایسے لوگ پیسے کے بھی ڈاکو اور ایمان کے بھی ڈاکو ہیں، اور انسان کی حیا کے بھی ڈاکو ہیں، ہر طرح سے بیٹھے لوٹ رہے ہیں، لیکن آنکھوں کے جو اندھے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور اپنی جو قسمت ہیں وہ سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بہت ہی زیادہ مؤدبانہ ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچیں، اگر یہ لوگ کچھ کرنے پہ قادر ہوتے، دوسروں کی مشکل حل کرنے پہ قادر ہوتے، تو اس طرح در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوتے، اس طرح خستہ حال ہوتے، گندے ترین ہو کر جھونپڑیوں میں بیٹھے ہوتے۔ ایسے لوگ تو پھر یقیناً محلات کے مالک ہوتے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ یہ دجل ہے، دھوکہ ہے۔ اگر ہم لوگ دھوکے سے نہیں نکلیں گے تو پھر مزید بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونا پڑے گا۔ مزید یہ کام بڑھتا نظر آ رہا ہے، تو رفتہ رفتہ یہ شرک کے اڈے، یہ بے حیائی کے اڈے مزید بڑھتے جائیں گے۔ آج ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید انسان کو ہلا رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں، بیدار کروا رہے ہیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا، بھلا دیکھو تم
اے نبی آپ فرما دیجئے بھلا تم دیکھو اگر تمہارے پاس اس کا عذاب آ جائے کہ تم اتنی ڈٹائی سے اگر عذاب مانگ رہے ہو، واقعی تمہارے مطالبے کے مطابق عذاب آ جاتا ہے رات کے وقت یا دن کے وقت، تو پھر اس وقت جو تم لوگ جلدی مانگ رہے ہو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ پھر تم کس بات کی جلدی مانگو گے؟ ذرا دیکھو تم اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کو، تو وہ لوگ جو گناہ گار ہیں کس بات کی جلدی کریں گے؟ یعنی کہ ابھی تو تمہیں فرصت ہے، خود کو سنوار لو، جو کرنے کے کام ہیں اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کو قبول کر لو، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، جو صبح و شام آپ کو دعوت دی جاتی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ جب وقت گزر جائے گا اس وقت آنکھیں کھولو گے۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا جب وہ واقع ہو جائے گا تم پر اس وقت ایمان لاؤ گے؟ یعنی جب عذاب کو سامنے دیکھ لو گے، یہ معاملات تمہارے سامنے پیش آ جائیں گے، اس وقت ایمان لاؤ گے۔ الآن، اس وقت کہا جائے گا کہ اب تم اس وقت ایمان لائے، وقت کنتم به تستعجلون، اس سے پہلے تو تم اس کی جلدی کرتے تھے، اس عذاب کو مانگنے کی جلدی کر رہے تھے، تو اب ایمان لانے کا فائدہ کیا ہے؟ جس طرح کہ فرعون نے بھی یہی کچھ کیا تھا، ساری زندگی ڈٹائی کے ساتھ دشمنی کرتا رہا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اکڑتا رہا، چیلنج کرتا رہا، انا ربکم الاعلیٰ کے دعوے کرتا رہا۔ جو ہی عذاب آیا اس وقت کہنے لگا کہ اب میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس وقت فوراً تنبیہ کر دی، الآن، اب تم ایمان لاتے ہو، اس سے پہلے تو تم کافر تھے۔ تو یہی موضوع ادھر بھی نظر آ رہا ہے کہ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب تم ایمان لائے ہو، اس سے پہلے تو تم اس عذاب کی جلدی کرتے تھے۔ اس وقت پھر کیا حال ہوگا؟ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر کہا جائے گا ان لوگوں سے جو ظالم ہیں، چکھو ہمیشہ رہنے کا عذاب۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں تم بدلہ پاؤ گے یا نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو کچھ تھے تم کماتے، کہ اب تمہاری کمائیوں کے جو تم بویا ہے وہی کاٹو گے، اس کے مطابق ہی تمہارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کریں گے، تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہی ہیں جس کی تمہیں آج جزا سزا دی جائے گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہیں۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ 12 ربیع الاول منگل والے دن ہم نے چھٹی کی تھی اور کہا تھا کہ ہم فرائیڈے آن کریں گے۔ اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کا جو ایک لیسن مس ہوا تھا، تو ہمارے 2-3 لیسن ایسے ہی آگے پیچھے ہو گئے، تو ہم ایسے ہی رفتہ رفتہ کوشش کریں گے کہ ان کو بھی ہم کنٹینیو کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کوشش کے ساتھ آپ لوگ کل ظہر تک یہ والا لیسن سنا دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔